کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا ہماری عبادت گاہوں کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہو سکتا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جو آپ کے ایمان کو تازگی دے گی اور آپ کے روحانیت کو ایک نئی دنیا میں لے جائے گی۔ یہ کہانی ہے ایک مسجد کے پیچھے رہنے والے جن کی، ایک ایسا جن جس کا وجود نہ تو کسی نے دیکھا نہ ہی محسوس کیا، لیکن جس کی موجودگی نے ایک پورے شہر کی تقدیر بدل دی۔ آج ہم بات کریں گے مسجد نور کی، جو اپنی خوبصورتی اور روحانی سکون کے لیے مشہور تھی، مگر بہت کم لوگ جانتے تھے کہ اس پاک جگہ کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا تھا جو صدیوں سے وہاں قائم تھا، ایک ایسا راز جو صرف سچے ایمان والے ہی محسوس کر سکتے تھے۔ مسجد نور اپنے نام کی طرح ہر طرف نور پھیلاتی تھی، لیکن کچھ عجیب واقعہ اس کے آس پاس ہونے لگے تھے۔ صبح کی فجر کی نماز سے پہلے مسجد کے سارے فرش چمکتے ہوئے ملتے جیسے کسی نے ابھی صاف کیے ہوں۔ وضو کے لیے پانی ہمیشہ تازہ اور ٹھنڈا ہوتا، بھلے ہی دن بھر گرمی کتنی بھی ہو۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں ایک ہلکی سی خوشگوار خوشبو پوری مسجد میں پھیل جاتی۔ امام صاحب اور کمیٹی ممبرز حیران تھے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی نیک دل انسان چپکے سے خدمت کر رہا ہے۔ انہوں نے رات میں نگرانی بھی کی، لیکن کسی کو پایا نہیں۔ شہر میں اس بات کو لے کر چرچا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ اسے اللہ کا معجزہ کہتے، کچھ اسے غیبی مدد، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسجد کے ٹھیک پیچھے ایک پرانی، صدیوں پرانی ٹہنیوں سے بھری عمارت تھی جہاں وہ جن رہتا تھا۔ ہماری کہانی کا مرکزی کردار ہے زاہد، ایک ایسا نوجوان جو شہر میں نیا آیا تھا۔ زاہد تھوڑا بہت شکی تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اسلام کے لیے بے انتہا محبت تھی۔ مسجد نور کی ان عجیب باتوں نے اسے متوجہ کیا۔ وہ ہر رات تہجد کے لیے مسجد آتا اور ہر صبح اسے مسجد پہلے سے زیادہ پرسکون لگتی۔ زاہد نے امام صاحب سے بات کی۔ امام صاحب جو خود بھی اس راز سے متاثر تھے، زاہد کو بتایا، بیٹا، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہی جانتا ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ سب کسی نیک روح کی برکت ہے۔ زاہد نے ان کی بات مان لی، لیکن اس کا دل اس راز کو سلجھانا چاہتا تھا۔ ایک رات زاہد تہجد کے بعد مسجد کے پیچھے حصے میں گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اس نے اس دروازے پر دستک دی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ لیکن اس رات زاہد نے ایک عجیب سی سرگوشی سنی، جیسے کوئی بہت دھیرے سے اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ یہ آواز اس دروازے کے ٹھیک پیچھے سے آ رہی تھی۔ زاہد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ وہ روحانی مدد تھی جس کا امام صاحب ذکر کرتے تھے؟ اگلی صبح زاہد نے امام صاحب کو سب کچھ بتایا۔ امام صاحب نے اسے غور سے سنا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ یہ راز کھلے۔ امام صاحب نے زاہد کو ایک پرانی کتاب دی جس میں جنوں کے بارے میں لکھا تھا اور ان کے اصولوں کے بارے میں۔ اس کتاب میں ایک روایت تھی کہ کچھ جن ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور خود کو عبادت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ رات ہوئی، زاہد اور امام صاحب ہمت کر کے اس دروازے کے پاس گئے۔ امام صاحب نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی اور پھر اس دروازے کو کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، لیکن پھر ایک ہلکی سی روشنی چمکی اور وہاں ایک بہت پرانا جن موجود تھا۔ وہ انسانی شکل میں نہیں تھا، بلکہ ایک نورانی سائے جیسا تھا، جس کے چہرے پر صدیوں کی عبادت کا نور تھا۔ جس نے انسانی زبان میں بات کی، لیکن اس کی آواز میں ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے بتایا، میں صدیوں سے یہاں رہتا ہوں،
جب یہ مسجد بنی میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ میرا نام الکریم ہے، میں نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور اس مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے۔ الکریم نے اپنی کہانی سنائی، کیسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان قبول کیا تھا اور اس دن سے صرف اللہ کی رضا کے لیے جی رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ کیسے وہ لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی آنکھوں میں ایمان کی چمک تھی اور اللہ کے لیے محبت تھی۔ زاہد اور امام صاحب حیران تھے، یہ ایک ایسا جن تھا جو ڈرنے والا نہیں بلکہ علم اور عبادت سے بھرپور تھا۔ الکریم نے کہا، میں ہمیشہ چپ رہا کیونکہ میں اپنی خدمت میں دکھاوا نہیں چاہتا تھا، مگر اب جب تم نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے، شاید اللہ چاہتا ہے کہ اس راز سے لوگوں کا ایمان اور مضبوط ہو۔ الکریم نے زاہد اور امام صاحب سے ایک گزارش کی، میری موجودگی کا راز صرف ان لوگوں تک پہنچے جو سچے دل سے اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں، اس سے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا اور وہ جان پائیں گے کہ غیبی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ زاہد اور امام صاحب نے الکریم کے کہنے پر اس کی کہانی لوگوں سے مختلف طریقوں سے شیئر کی۔ انہوں نے سیدھے طور پر جن کا ذکر نہیں کیا بلکہ مسجد کے پیچھے ایک روشنی خدمتگار کی بات کی جس کی وجہ سے مسجد میں برکت ہے۔ اس کہانی سے شہر کے لوگوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، لوگ پہلے سے زیادہ عبادت کرنے لگے۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کی قدرت صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی مخلوق کے ہر حصے میں ہے۔ ہر مسجد، ہر عبادت گاہ، ہر پاک جگہ اپنے اندر ایک راز رکھتی ہے، ایک روحانیت کا احساس جو ہماری روح کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، مسجد کے پیچھے رہنے والے اس جن کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی دنیا کتنی وسیع ہے۔ جب ہم ایمان اور سچائی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کی مدد اور اس کی رحمت شاید ان راستوں سے بھی ہمارے پاس پہنچتی ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر عبادت گاہ میں ایک روحانی شکتی ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے، ضرورت ہے تو بس اسے محسوس کرنے کی۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی ایسی روحانی ہستیاں ہو سکتی ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی اور حیرت انگیز کہانیاں لاتا رہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔